बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज मारिफुल हदीस की दो अहादीस का मुताला करेंगे। हदीस नंबर 458 और हदीस नंबर 459। और ये बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर 797 और 798 इन दो अहादीस का मुताला करेंगे, जिनका मौजू और उन्वान एक ही है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस पर बाब कायम किया उसमें सिर्फ बाबुन लिखा है, यानी उसकी आगे तफसील नहीं लिखी। लेकिन इस तरह के जो अबवाब आ जाते हैं तो इस पर मुहद्दिसीन ने कहा है कि ये पिछले बाब की गोया की फसल होती है। इसमें पिछले बाब में ये फरमाया गया था कि अगर एक आदमी रुकू से उठता है और समी अल्लाहु लिमन हमिदा जब इमाम कह देता है तो उसके बाद उसको रब्बना लकल हम्द कहना चाहिए या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द कहना चाहिए। तो यहाँ पर ये फरमाया कि क्या इसके अलावा भी कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। तो यहाँ पर दरअसल कुनूत नाज़िला का तज़किरा है कि मुश्किल हालात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अहले ईमान पर होते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि उस वक्त रुकू से उठने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनूत नाज़िला पढ़ते थे, जिसमें अहले ईमान के लिए दुआ और कुफ़ार के लिए बद्दुआ होती थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात में और मामूलात में आता है कि एक माह मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ी। इसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला ला उक़र्रिबन्ना स्वलातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़काना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु यक़नुतु फ़िर रकअतिल उख़रा मिन स्वलातिज़ ज़ुहरि व स्वलातिल इशाए व स्वलातिज़ सुबह बादमा यक़ूलु समी अल्लाहु लिमन हमिदा फ़यदउ लिलमुमिनीना व यलअनुल कुफ़्फ़ारा। रवाहुल बुखारी। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला कानल कुनूतु फ़िल मग़रिबि वल फ़ज्र। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि बिलाशुबा मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की तरह नमाज पढ़ता हूँ। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ोहर और इशा और फ़जर की आखिरी रकत में समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने के बाद कुनूत नाज़िला पढ़ा करते थे, यानी मुसलमानों के लिए दुआ करते और कुफ़ार पर लानत भेजते। इसी तरह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो दूसरी हदीस रवायत है उसमें फ़रमाते हैं, उन्होंने कहा कि फ़जर और मग़रिब की नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ी जाती थी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुनूत नाज़िला इन दो नमाज़ों के अंदर पढ़ी जाती थी। अब इस हदीस के अंदर जो तफसीलात दोनों अहादीस के अंदर आई हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के ऊपर उन्वान मैंने पहले कहा कि कोई कायम नहीं किया। इसके उमूमन बुखारी शरीफ के अंदर दो मुहद्दिसीन ने तौजीहात की हैं। एक तो ये फरमाया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को ख़ुद जो है ना उन्वान लिखने का मौका नहीं मिला, और दूसरा ये कहा कि यहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब कायम किया है, बाबुन कहा है, तो ये गोया कि पिछली जो है ना यानी जो बाब है उसकी फसल है। और या बाज़ औक़ात मुहद्दिसीन ने यह भी कहा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद उलमा इकराम मुहद्दिसीन और तलबा को जो है ना मौका दिया है कि वो ख़ुद इसके ऊपर कोई बाब कायम कर लें। तो इस तरीके से यानी इस बाब के ऊपर जो है ना कायम नहीं किया। अगर ये देखा जाए कि इससे पीछे जो यानी उन्वान आया है उसमें एक बाब में तो ये था कि मुक्तदी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने के बाद जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहता है तो मुक्तदी उसके बाद क्या कहे। और फिर जो है ना दूसरे बाब में कहा कि जब रुकू से एक आदमी उठता है तो वो ये कहे कि अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, कहा कि इसकी कितनी बड़ी फजीलत है। और फिर यहाँ पर ये फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दो अहादीस के अंदर ये बात बताई गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने के बाद कुनूत नाज़िला पढ़ा करते थे। अब ये कुनूत नाज़िला जो इसकी तफसील है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल होता था कि मुश्किल औक़ात में नमाज के दौरान, चाहे वो फ़जर की है या इसी तरह मग़रिब की नमाज है या ज़ोहर की नमाज है या इशा की नमाज है, तो इन नमाज़ों के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनूत नाज़िला पढ़ा करते थे, यानी कुफ़ार के लिए बद्दुआ करते थे और अहले ईमान के लिए दुआ करते थे।
رکوع کے بعد کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عموماً 2 طرح کے معمولات ہوتے تھے، یعنی جو ذکر و اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے تو ان میں کہا گیا کہ وہ عمل جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوام تھا تو ان کو کہا جاتا ہے معمول بہا، اور جن اعمال اور جن اذکار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کیا تو ان کو غیر معمول بہا کہا جاتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام معمولات جو کثرت کے ساتھ کیے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معمولات جو کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تو ان کو جو ہے نا معمول بہا اور غیر معمول بہا کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پہلی حدیث میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، جبکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی نماز میں، مغرب اور فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مغرب کی نماز میں اور فجر کی نماز میں اور اسی طرح ظہر کی نماز میں اور باقی جو جہری نمازیں ہیں ان کے اندر عشاء کی نماز میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی۔ احناف کے نزدیک قنوت نازلہ کا اصل وقت جو ہے وہ فجر کا ہے، یعنی فجر کی نماز میں رکوع سے اٹھ کر جو ہے نا اس کو پڑھا جائے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر حالات ایسے ہوں کہ اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں کے اندر جو ہے وہ امام جس وقت اپنی قرات کو مکمل کرے گا، رکوع کرے گا اور اس کے بعد جب اٹھ کے کھڑا ہوگا تو اس موقع پہ جو ہے وہ قنوت نازلہ پڑھ سکتا ہے اور جہری نمازوں کے اندر۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ قنوت نازلہ کا اصل محل جو ہے وہ فجر کی نماز ہے، کہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی جائے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اشد ضروری ہو اور حالات ایسے ہوں کہ اس میں بار بار پڑھنی پڑے تو وہ کہتے ہیں کہ تمام نمازوں کے اندر پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سری نمازوں میں یعنی ظہر اور عصر کی نماز میں اگر قنوت نازلہ پڑھیں گے تو وہاں پر امام جہراً قرات نہیں کرے گا بلکہ وہ سری انداز میں دعا کرے گا اور اس طریقے سے قنوت نازلہ کو پڑھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مشکل حالات میں قنوت نازلہ کو پڑھا، اور قنوت نازلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے دعا، ان کی فتح کے لیے، ان کے اتحاد کے لیے، ان کے اتفاق کے لیے، دلوں میں محبت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اور کفار کی جو طاقت ہے اس کے جو ہے نا منتشر ہونے کے لیے ان کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ اور یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک جگہ پر آتا ہے بخاری شریف میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے چند قبائل کا نام لے کر اس میں پورا 1 ماہ تک جو ہے ان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ کہا کہ ان قبائل کے اندر رعل یعنی را اور عین اور لام، رعل قبیلے کا نام لیتے تھے، اسی طرح زکوان قبیلے کا نام لیا، اسی طرح قبیلہ عاصبہ عصیہ کے نام جو ہے نا ان کا نام لیا گیا، اور اسی طرح بنی لحیان کے نام جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 1 ماہ تک قنوت نازلہ میں ان قبائل کا نام لیتے رہے۔ اب اگر آج کے دور کے اندر دیکھا جائے تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک خوف کی کیفیت ہے، مسلمان معاشرے کے اندر قتل و غارت ہے، اسی طریقے سے کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، برما کے اندر، شیشان کے اندر، افغانستان کے اندر اور مسلمان دیگر جو ممالک ہیں ان کے اندر جو حالات ہیں، ایسے حالات کے اندر جہاں قتل و غارت ہو اور خوف کی کیفیت ہو اور فتنہ و فساد ہو، اور پھر خاص طور پر آج کی دنیا میں جہاں پر کرونا کی وبا ساری دنیا کے اندر موجود ہو یا اس طریقے سے کوئی اور وبا آ جائے، تو وہاں پر اللہ سے جو ہے نا قنوت نازلہ کی صورت میں دعا کرنا اور اللہ سے ان وباؤں کو ٹالنا، یہ دعا کرنا، اور پھر آج کے دور میں جیسے کفار جو ہے وہ جتھا بن کر نیٹو کی صورت میں مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، تو ایسے مواقع پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے اللہ کے آگے جو ہے نا سر بسجود ہوں اور اللہ سے جو ہے نا اپنی طاقت کے لیے اور اپنے اتحاد کے لیے، اپنے اتفاق کے لیے، اپنے قلب کے سکون کے لیے جو ہے نا اللہ سے دعا مانگے۔ اور جیسا کہ کرونا کی اس وبا کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی بہت ساری مساجد کے اندر یعنی قنوت نازلہ فجر کی نماز میں اور بعض جگہ پر مغرب کی نماز میں، بعض جگہ عشاء کی نماز میں جو ہے نا وہ پڑھی جاتی رہی ہے۔ تو ایسے مشکل حالات جب امت مسلمہ پر آ جائیں، کہیں جنگ جاری ہو، مثال کے طور پر کشمیر کے اندر مسلمانوں کو اس وقت جو ہے نا مغلوب رکھا ہوا ہے اور قید کے اندر ان کو بند کیا ہوا ہے، تو اس وقت کشمیر کے جو مسلمان ہیں اور ائمہ مساجد ہیں ان کے اوپر فرض ہے
کہ وہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مشکل حالات کے اندر مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تھے، ان کی استقامت کے لیے دعا کرتے تھے اور کفار کی طاقت کو توڑنے کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معمولات کو ہم اپنی زندگی کے اندر اختیار کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کا مسلمان بہت ضعیف ہے، کمزور ہے، عقیدے کے لحاظ سے اور ایمان کے لحاظ سے۔ اللہ اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائے، مسلمانوں کے کم جو یعنی عبادات ہیں ان کو قبول فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔